تو دوستوں آج سے وی لک اپ جو فنکشن ہے اس کو ہم ایکسل میں عموماً ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی ہر ایک شخص اپنے کام کے اکارڈنگ ان فنکشنز کو استعمال کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں اس کا جو مقصد کیا ہے اس کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا. تو میں نے یہاں پہ ایک ڈیٹا لیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیریل نمبر کا کالم ہے, پھر یہ نیم کا ہے, یہ پیرنٹیج کا ہے, یہ CNC نمبر کا ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے, بینک اکاؤنٹ. تو یہ جو سارا معلومات میں نے ادھر دے دیا یہ سارا ایک فرضی معلومات ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس معلومات کو ایک ریفرنس کے تھرو یا ایک فنکشن کے تھرو میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں. تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں بیسک, آپ اس کو ایک شیٹ کنسیڈر کریں. اب آپ اس شیٹ سے کوئی مخصوص معلومات یہاں پہ لینا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے شیٹ میں لے جا کے لینا چاہتے ہیں, اس کا پرنٹ لینا چاہتے آپ کو چاہیے یہ یہ جو دو بندے ہیں ان کے معلومات آپ کو چاہے اور ان کے معلومات کو آپ پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں یا ان کے معلومات کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا ان کے حوالے سے آپ رپورٹنگ بنانا چاہتے ہیں, تو اس فارمولے کے ذریعے سے آپ آسانی سے ایک ریفرنس اس میں ڈالو گے تو وہ اکارڈنگ اسی ریفرنس سے اس بندے کے سارے معلومات آپ کو دکھائے گا. تو وی لک اپ فنکشن بیسکلی اس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دوستو ایک تو یہ ہے کہ سمپل یہ سارا کے سارا ڈیٹا اگر ہمیں یہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس کو میں کاپی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آسان کام یہ ہے کہ اس کو کاپی کرتا ہوں, پھر یہاں پہ اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آ گیا جی پیسٹ, ٹھیک ہے. یہ جیسے ہی میں پیسٹ کروں گا تو یہ سارا معلومات ادھر آ گیا. میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کاپی پیسٹ وہ تو اس حساب سے ہوگا, لیکن مجھے کاپی پیسٹ نہیں بلکہ وی لک اپ کے تھرو ہم یہ معلومات ایک ریفرنس کے تھرو ہم ادھر کیسے لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر جو ہیڈنگ ہے, ہیڈنگ میں جو نیم ہے اس کا سیکوینس اور یہاں کا جو سیکوینس ہے یہ سیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ سیریل نمبر پہلا ہے تو یہاں پہ بھی سیریل نمبر پہلا ہونا چاہیے, پھر نیم دوسرا میں ہے تو یہاں پہ بھی دوسرا ہونا چاہیے. کیونکہ جب وی لک اپ کا فنکشن جب کام کرتا ہے تو یہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتا بلکہ اکارڈنگ ٹو کالم آگے جو انفارمیشن ہے اس کو یہاں پہ شو کرتا جائے گا. اگر یہ سیکوینس میں نہ ہو تو یہاں پہ آگے پیچھے آپ کا معلومات گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کام کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے نیم مطلب پہلا جو کالم ہے اس کو سلیکٹ نہیں کیا بلکہ دوسرے کالم میں آ گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیم ہے, یہاں کا جو نیم ہے اور یہاں کا نیم ہے, یہ ان دونوں کو اسی ریفرنس سیریل نمبر کے ریفرنس سے ان دونوں کو یہ میچ کرے گا. پھر اکارڈنگ جب یہ دونوں آپس میں اکول ہو جائیں گے تو آگے سارا ریکارڈ اسی حساب سے شو کرے گا. تو وی لک اپ فنکشن اس حساب سے کام کرتا ہے. تو اب یہاں پہ میں اکول کرتا ہوں, اکول کر کے میں وی لک اپ لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. لکھنے کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اسی سیریل نمبر کے اس خانے میں اٹ مینس یہ ہے کہ اس خانے میں یہاں کا جو سیریل نمبر کے نیچے جو آئی ڈی سے جس طرح 1 آئی ڈی ہے, 2 آئی ڈی ہے, 3 آئی ڈی ہے, 4 آئی ڈی ہے, جو بھی آئی ڈی میں یہاں پہ لکھوں گا تو اسی آئی ڈی کے سامنے جس طرح 5 میں لکھتا ہوں تو 5 کے سامنے جو نام ہے اور جو نام ہے اسی نام کو آپ کیا کریں اسی آئی ڈی سے آپ وہ کریں کمپیئر کریں اور اس کا معلومات آگے آپ شو کریں. میرا وی لک اپ کو یہ ڈائریکشن دینا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا, اسی کو میں نے ریفرنس لے لیا اور نیم کا جو خانہ ہے اسی کے اندر وی لک اپ کا جو فنکشن ہے اس کو اس کے اندر فکس کرنا ہے. اب میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اب میں کوما کرتا ہوں. جیسے ہی کوما کرتا ہے تو یہ ٹوٹل ایرے کو سلیکٹ کرنے کی کہتا ہے. تو ٹیبل کے اندر پورا ایرے یہ پورا ہے, ٹھیک ہے. اس کو لے گیا لینے کے بعد بلکہ آپ یہ کریں کہ سیریل نمبر کو نہیں یہاں سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, اب یہاں پہ ٹیبل ایرے تو آ گیا. اب میں
कॉमा करता हूँ तो ये कहता है कि कॉलम इंडेक्स कौन सा है, मतलब जिनको आपस में मैच करना है। तो कॉलम इंडेक्स यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे नेम है। तो ये जो रेफरेंस है सीरियल नंबर से, ये कॉलम आगे कितना आगे है, यहाँ पे देखो तो इसी सीरियल नंबर से क्या है, 1 2 दूसरा कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ठीक है, अब 2 लिखने के बाद फिर मैं कॉमा करता हूँ तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आते हैं। इन ऑप्शंस का मकसद ये है कि इन 2 कॉलम्स के दरमियान हम ये जब मैच करेंगे तो इनको क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और रिजल्ट क्या हो, ट्रू में हो। तो इसके लिए हम 0 शो करते हैं, फिर हम इंटर दबाते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मैं 1 करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो आईडी है सीरियल नंबर अभी एज ए आईडी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज ए इसको कोड भी कहें, इसको आईडी भी कहें। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट में हमने क्या किया है, कोड जनरेट किया। ये है कि सीरियल नंबर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में। अब मैं यहाँ 3 लिखता हूँ। जैसे ही 3 लिखूंगा तो 3 का 3 के आगे जो नेम है उसको शो करेगा। अब यहाँ 3 के आगे नेम क्या है, नईमा है, तो यहाँ पे नईमा शो किया, तो नेम तो शो किया। अब मैं चाहता हूँ कि आगे सारा का सारा डेटा शो हो। अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो कॉपी से मतलब मैं नईमा को कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन नईमा के बैक में जो मैंने फार्मूला फिट किया है उसको मैं आगे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब पेस्ट किया तो क्या होगा, ये फार्मूला क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ये क्या करेगा, आगे पुटअप करेगा। मतलब ये करेगा कि जैसे ही मैं ये यहाँ पे पुटअप करूँगा तो यहाँ से क्या करेगा, एक कॉलम की जगह दूसरे कॉलम को कंसीडर करेगा, और यहाँ ये वाला। ठीक है, फिर क्या करेगा, इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों। यहाँ मैं आपको 2 मिनट के लिए जैसे जैसे मैं आगे इसको इंटर करता हूँ तो आप देखो, नईमा, फिर पेरेंटेज में इरशाद आ गया, फिर यहाँ इसका C नंबर आ गया, उसका क्वालिफिकेशन M में है, आगे एक और नंबर है। लेकिन यहाँ पे आप को टेंशन या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये नंबर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस सेल की फार्मेटिंग उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो फार्मेटिंग के लिए यह है कि इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिर यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएं। यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें यहाँ हम लिखते हैं नंबर लिखते हैं, फिर यहाँ से इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ 0 शो होगा, क्योंकि कॉमा के बाद हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। ओके, ये शो हो गया। ठीक है, अब इसी सेल के फॉर्मेट को मैं यहाँ पे भी अप्लाई करना तो ये सारा सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। फिर यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ब्रश का कोई निशान है, तो इसको मैं उठाता हूँ तो ये सेम फॉर्मेट इधर बन गया। तो अब बैंक अकाउंट भी आ गया, फिर एम में, फिर सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 3 जो आईडी था उसके आगे दोनों नेम को इसने मैच किया, फिर उसको शो किया आगे अकॉर्डिंग, ये सारा शो हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो मैंने ये कहा था कि इसी आईडी के अगेंस्ट में अगर मैं देखूं तो नईमा दूसरे कॉलम के अंदर है, तो इसलिए इसको शो किया। अब यहाँ पे भी आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये 2 यहाँ पे भी आता है। ठीक है, 0 यहाँ पे भी आता है। तो यहाँ पे ये है कि दोस्तों जैसे जैसे ये आगे हम पेस्ट करने जाएंगे तो यहाँ से ये अपना रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। तो यहाँ पे पहला रेफरेंस ये वाला और ये वाला कॉलम था। अब इस आईडी को, इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए इसी को इसने ऑटोमेटिकली पिक किया, मतलब इसको चेंज करके अब इधर आ गया। लेकिन आगे आप देखा तो 2 में फिर ये आएगा, इसके अकॉर्डिंग 2 ये है, इसके अकॉर्डिंग 2 ये है, इसी के अकॉर्डिंग 2 ये है, इसी के अकॉर्डिंग 2 ये है। तो इसी हिसाब से ये आगे खुद ब खुद फिर हो। तो मैं यहाँ वैसे आपको एक नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाता है, लेकिन अब देखें यहाँ पे अब पे I2 है। ठीक है, ये देखें ये I है, ये I है, ये 2 है। लेकिन यहाँ पे I2 नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखो तो H2 है। ठीक है, H2 है, इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे ही यहाँ पे जाए तो इसी को छोड़ेगा, इसी को,
اسی کو چھوڑ کے ادھر آئے گا، اس کو ایز اے ریفرنس یہ وہ کرے گا اور ان کو میچ کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے I2 آ گیا، پھر دیکھو یہ B2 ہے، B2 مینس یہاں پہ یہ B ہے، یہ 2 ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے ایز اے ریفرنس ان دونوں کو میچ کیا۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہوا آگے یہ جاتا۔ تو دوستو اب یہ اوورآل ہم ان کو کاپی کریں، ٹھیک ہے، اب نیچے میں پیسٹ کروں گا تو یہ جو معلومات ہے یہ نہیں آئے گا، لیکن اس کی بیک میں جو فارمولا فیڈ ہے وہ اس کے اندر فیڈ ہوگا اور اس حساب سے یہ پورا اسی شیٹ میں کام کرے گا۔ اب میں ادھر نیچے لا کے پھر انٹر دباتا ہوں، سوری کنٹرول Z کرتا ہوں، یہاں پہ آ کے میں کیا کرتا ہوں، اس کو سوری میں نے شاید کاپی نہیں کیا ہے، اس کو کاپی کرتا ہوں، کنٹرول C کر کے آپ کاپی کر سکتے ہیں اور کنٹرول V کر کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوستو، یہاں پہ یہ جو فارمولے لگے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ID نہیں ہونے کی وجہ سے آگے جو سیل ہے وہ ناٹ اپلیکیبل شو ہو رہا ہے، ناٹ اپلیکیبل، ناٹ اپلیکیبل۔ تو آپ کے ڈیٹا کے اندر اگر ایسی کوئی چیز شو ہو اور اس کو آپ پرنٹ نکالیں تو یہ آپ کی جو رپورٹنگ ہے اس کو اچھا رپورٹنگ میں اچھا نظر نہیں آئے گا، لک اچھا نہیں ہوگا۔ تو عموماً یہ ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ فار ایگزامپل اگر ID نہیں ہے تو یہاں اس خانے کو بالکل خالی ہی اس کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ انفارمیشن ناٹ فاؤنڈ، ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پرنٹ آپ جب آگے دیتے ہو تو جو خالی خانہ ہے اس میں کچھ بھی لکھا نہیں ہو تو وہ پرنٹ کی جو آپ کی جو خرچہ ہے اس کو بھی آپ پہ مطلب پہ کم کرے گا، کیونکہ خالی سے نہیں۔ تو یہاں پہ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وی لک اپ کا جو فنکشن ہے اس کے ساتھ کون سا فنکشن ہم مزید ایڈ کریں تو یہاں پہ جو سیل ہے وہ بغیر ID کا بلینک شو۔ تو اب ہمیں جو نیکسٹ جو سٹیپ ہے دوستو، ہم وی لک اپ کے ساتھ کوئی دوسرا فارمولا ہم کمبینیشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ۔ ہم وی لک اپ کے ساتھ ہم پلس کیا کریں، پلس ایف ایرر، ٹھیک ہے دوستو، پلس ایف ایرر۔ اب وی لک اپ کے ساتھ ایف ایرر کا جب فارمولا ہم ادھر لگائیں گے تو کیا ہوگا، یہ جو سیل ہے اس کے اندر جب ID نہیں ہوگی تو یہ خالی شو ہوگا۔ اب اس میں کیونکہ یہاں سے مجھے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ جب یہاں پہ بھی 2 منٹ کے لیے میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ پورا کا پورا اس طرح شو ہوگا، تو لہٰذا مجھے یہاں سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایف ایرر، ایف ایرر، دیکھو یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، ایف ایرر۔ اب ایف ایرر یہ کہہ رہا ہے کہ وی لک اپ کا یہ جو فارمولا ہے جب ID نہ ہو تو یہ ناٹ اپلیکیبل دکھا رہا ہے، تو جب ID نہ ہو تو یہ ناٹ اپلیکیبل نہ دکھائے بلکہ اس کی جگہ جو سیل ہے اس کو بلینک دکھائے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ آنا ہوگا لاسٹ میں، پھر ایک کوما میں ڈالتا ہوں، پھر ڈبل اسٹیرک کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ 2 کوڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو میں نے لگا دیا۔ لگانے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوما کے بعد اگر یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کو بلینک شو کریں، بس، ٹھیک ہے، وہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہے میں نے تو بلینک شو کریں۔ تو اب میں بریکٹ کو بند کرتا ہوں، پھر میں انٹر کرتا ہوں۔ اب دیکھو دوستو اسی سیل میں یہ فارمولا اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس فارمولے نے ورکنگ کیا، اب اس کو میں کاپی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس سب میں یہ فارمولا، ٹھیک ہے، اب دیکھو سارا فارمولا یہاں پہ جہاں جہاں آپ جاؤ گے یہ فارمولا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں، اب دیکھیں دوستوں یہاں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ سیکوینس میں ہے، یہاں پہ آپ کو سیکوینس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاپی اگر اس پورے کو کاپی کرے پیسٹ کرے تو یہ سیکوینس میں آئے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو سیکوینس میں
لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 2 منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ID1 سوری، آپ کنٹرول کو دبائیں، ID1 ID3 ID6، ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے ID9، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4۔ ان کے معلومات مجھے چاہیے اور ان کا پرنٹ مجھے چاہیے۔ اب ان کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں، ادھر میں نے کاپی کیا، اب یہاں پہ آیا، آنے کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا، میں ابھی اس کو میں نے پیسٹ کیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب دیکھو 1 3 6 9، جیسے ہی میں نے یہاں پہ کیا، یہاں پہ یہ معلومات یہاں پہ آ گئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سیم CNIC اور اس میں یہ فارمیٹ کا ایشو ہے، تو اس کو ہم بنانے کے لیے یہاں نیچے آتے ہیں، پھر رائٹ کلک کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہم فارمیٹ سیل میں جاتے ہیں، جانے کے بعد یہاں نمبر کو، پھر یہاں ڈیسیمل پلیس ہمیں دکھائے، مطلب ڈاٹ کے بعد ہمیں دو کوئی وہ دکھائے، وہ نہ دکھائے، تو اس کو ہم 0 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے کرتے ہیں۔ اب یہ شو ہو گیا۔ اب اسی فارمیٹ کو میں لاسٹ والا جو ہے ادھر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو دوستو، یہ جو وی لک اپ جو فنکشن ہے، یہ رپورٹنگ پرپس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو کنسپٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ڈیٹا سے آپ مخصوص لوگوں کے نام اٹھا کے اس کی ایک رپورٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے یہاں پہ کیا، 1 3 6 9 کو یہاں سے کاپی کیا، 1 3 6 کو صرف یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا، تو آگے اس کا ڈیٹا آٹومیٹکلی آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب ان کو آپ ڈیلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں 4، ٹھیک ہے، 7، سوری 4، پھر کنٹرول کو دبا دیا، 7 10 11، ان لوگوں کی مجھے رپورٹنگ چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے معلومات چاہیے، ان کا پرنٹ مجھے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پھر کنٹرول C کیا، یہ کاپی ہو گئی۔ اب یہاں پہ آ کے کنٹرول V کیا، اب یہ یہاں پہ آ گئے۔ اب دیکھو دوستو، تو یہ ہمارے لیے بڑا سمپل ہو گیا۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، امید ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔